سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں بندوں کو، خصوصاً امت مسلمہ کو، ایک عبادت جو روزہ ہے اس کا حکم فرمایا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی بتائی، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ ہمیں وہ معلوم کرنا ہے، جاننا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں تقویٰ اس چیز کو کہتے ہیں جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب اس تقوی سے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت اس تقوی پر کیا دیں گے اس کو بھی اللہ نے بتایا، ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کا مطلب، اصل کامیابی کا دار و مدار جنت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے، وہ بامراد ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ کس کو ملا؟ یہ اللہ کس کو عطا فرمائیں گے؟ یہ اس کو عطا فرمائیں گے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر تم نے میری نافرمانی کی، گناہوں میں مبتلا رہے، کوئی جھوٹ بولا، کوئی غیبت کیا، کوئی شراب پیا، کوئی رشوت کھایا، کوئی دھوکہ دیا، کسی نے مال لوٹا، کسی نے زمین غصب کی، کسی نے کسی کو ستایا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کو برا کہا۔ یہ سارے جو نافرمانیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھوا کر بندوں سے ان کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ روزہ رہتا ہے اس میں خوف پیدا ہو جاتا ہے،
खुद ब खुद डर आ जाता है। कैसा डर आता है? घर में अकेला है, तने तन्हा है, सारे दरवाजे बंद हैं, सारी खिड़कियां बंद हैं। चाहता तो वो एक घुट पानी पी सकता, चाहता तो एक लुक़मा खाना खा सकता, चाहता तो कुछ भी कर सकता, लेकिन इस बंद कोठरी में रहकर भी अपने आप को रोज़ा समझकर इन तमाम चीज़ों से रुका रहता है। क्यों रुका रहता है? इसलिए कि उसको डर है कि मेरा रब देख रहा है। अगरचे के देखने वाले कोई नहीं, न सीसी कैमरा है, न पुलिस है, न कोई हिफाजत वाले लोग हैं, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी गुनाह से बचता है और बचने की कोशिश करता है, तो इस बात का ये एहसास उसके अंदर पैदा होता है कि मैं अपने रब का बंदा हूँ, मेरा रब खालिक है, मालिक है, जो उसको मेरे ऊपर पूरा इख्तियार हासिल है। चाहे तो वो मुझसे कुछ भी कर सकता है। मैं एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अल्लाह को मैं जवाब देना है। इस वजह से वो खाने से बचता है, वो पीने से बचता है, वो जितनी जायज़ ज़रूरतें हैं उन तमाम से बचने की कोशिश करता है। हालांकि खाना हलाल है, पीना हलाल है, और जितनी नफसानी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हलाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाहते हैं कि बंदा बंदगी की तरह गुजारे। किस तरह? जब मैं जिन बातों का हुक्म देता हूँ उस वक्त उन बातों को बजा लाना, इसी को बंदगी कहते हैं, इसी को इबादत कहते हैं। अल्लाह ने रमज़ान के अलावा के महीने में खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन जब रमज़ान में रोज़ा रखे तो ये चीज़ें हमारे ऊपर क्या हो गई? हराम हो गई। हलाल चीज़ें हराम हो गई, तो बताओ हराम चीज़ें इससे भी ज़्यादा हराम है जो रमज़ान के महीने में करते हैं। इसीलिए फरमाया बग़ैर किसी उज़र के कोई आदमी रोज़ा छोड़ता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल रोज़ा रखे तब भी उसकी क़ज़ा नहीं होती, बल्कि उम्र भर रोज़ा रख ले तब भी उसकी क़ज़ा नहीं होती। क़ज़ा तो हो जाती है, लेकिन जो सवाब और जो अजर और जो बदला अल्लाह रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने पर देने वाले हैं, उसकी क़ज़ा चाहे ज़िंदगी भर रख लो अदा नहीं हो सकती। इतनी बड़ी फजीलत है। हम मामूली बहानों में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अर्ज करने का मतलब यह है कि रोज़े से अल्लाह इंसान को, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को ये बताना चाहते हैं कि 1 महीने के लिए इन चीज़ों से रुकने का नाम मुसलमान नहीं है। 1 महीने के लिए इन गुनाहों से बचने का नाम मोमिन नहीं है, बल्कि इस महीने में इन तमाम चीज़ों से रुकवा कर तुम्हें ये बतलाना चाहते हैं कि तुम मोमिन हैं, हमेशा बचना चाहिए, तुम मुसलमान हैं तो हमेशा बचना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं आदत है छूटती नहीं, क्या करें? आदत है छूटती नहीं, क्या करें? बाज़ गुनाहों की आदत जिनको लत लग जाती है तो उन गुनाहों से बचने के लिए बहाना ये बनाते हैं कि आदत है छूटती नहीं, क्या करें? दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर पहले 3 दिन की दवा देता है और चंद चीज़ों से रोकता है कि तुम ये नहीं खाना, तुम ये नहीं खाना, तुम ये नहीं पीना, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, दवाई भी इस्तेमाल करो, और फिर जो चीज़ें तुम्हारी पहली सी आदत हैं उसको भी अपनाओ,
تو ڈاکٹر صاف کہہ دے گا تمہاری بیماری کیا نہیں دور نہیں ہوگی، 3 دن کی دوا دیتا، 3 دن کے بعد بھی علاج صحیح نہیں ہوا تو اس کے بعد 15 دن کی، اس کے بعد 1 مہینے کی۔ ایسے ہی میرے دوستو 1 مہینے کے اندر خود بخود اس کو عادت ہو جاتی ہے، جن چیزوں سے ڈاکٹر نے اسے رکنے کے لیے کہا ہے وہ خود بخود ان چیزوں کو چھوڑنے لگتا ہے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے، اپنی جسم کی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اب 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان میں روزے رکھوا کر ایک ایسی عادت ہمارے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے کے علاوہ میں ہماری عادتیں بن چکی تھیں۔ جھوٹ بولنا عادت بن چکا تھا، دھوکہ دینا عادت بن چکی تھی، اور لوٹ مار کرنا عادت بن چکی تھی، غیبت کرنا عادت بن چکی تھی، کسی کو تکلیف دینا عادت بن چکی تھی، گالیاں دینا عادت بن چکی تھی، یہ ساری چیزیں ہماری عادت بن چکی تھیں۔ اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ لا کر بندوں سے روزہ رکھوا کر ان تمام عادتوں سے 1 مہینہ ہم نے چھوڑنے کی کوشش کی، مشق کیا، صبر کیا، ساری چیزیں ہم نے اپنائی۔ کیا 1 مہینہ اپنی عادت کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے میرے دوست؟ نماز کی پابندی نہیں تھی، نماز پڑھنے لگے، دعا کرنا ہم شرم محسوس کرتے تھے، ہم دعا کرنے لگے، ذکر نہیں کیے رمضان کے علاوہ پورے سال، ذکر کی عادت بن گئی، تلاوت نہیں کرتے تھے، ہم کو تلاوت کی عادت بن گئی، ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے اندر نہیں تھی، ہم ایک دوسرے سے ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اب تو اپنوں کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے لگنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت بندوں سے اس مہینے میں کروانا چاہتے ہیں روزے کے ذریعے سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے دوست، اور یہی وہ باتیں ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی خواہش کو دبائے رکھا، اپنی خواہش کو دبائے رکھتا۔ کیوں دبائے رکھتا ہے؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ کیا یہ حکم صرف روزے کے متعلق، رمضان کے علاوہ کے متعلق نہیں ہے کوئی حکم؟ تب ہم کیوں آزاد ہو جاتے ہیں؟ تب کیوں ہم شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں؟ تب کیوں ہم اپنے نفس کے حوالے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، ہماری اپنی زندگی کے اندر کسی کی 40 سال کی زندگی، کسی کی 50 کی، کسی کی 60 کی، کسی کی 80 کی، جتنی عمر ہماری گزر رہی ہے یا گزری ہے، اتنی مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان آیا، اور یہ آ کر بار بار ہمیں پیغام دے کر جاتا ہے، بار بار ہمیں تاکید کر کے جاتا ہے، بار بار ہمیں سمجھا کے جاتا ہے، دیکھو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، ان مہینوں میں جو اعمال تم کر رہے ہیں یہ اعمال تمہارے کام آنے والے ہیں۔ یہاں جیسے دنیا میں مال کام آتا ہے، آخرت میں اعمال کام آتے ہیں۔ اسی لیے روزے کا بدلہ معمولی نہیں دیا اللہ تعالی۔ میں نے گزشتہ بھی کہا، روزے کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ جنت کے محلات ہیں، نہ جنت کی نہریں ہیں، نہ جنت کے باغات ہیں، نہ جنت کی حوریں ہیں، نہ جنت کے درخت ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کون ہے؟ روزے کا بدلہ اللہ کی ذات ہے۔ بتاؤ، جب اللہ خود بدلہ دینا چاہتے ہیں تو کیسا بدلہ دیں گے اللہ؟
اس کی شان جیسی ہے، وہ کتنی شان والا ہے، وہ کتنی عظمتوں والا ہے، وہ کتنی رفعتوں والا ہے، وہ کتنا بلند ہے، جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ جیسے دنیا میں ایک معمولی مالدار ہے، اگر کوئی آدمی اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا تو وہ اس کی مالداری کے اعتبار سے اس کی جو شان رہتی ہے اس اعتبار سے وہ دے گا۔ غریب آدمی 1 روپیہ دے گا، اس سے ذرا اوپر والا 10 روپیہ دے گا، اس سے اور اوپر والا کیا دے گا؟ 500 روپیہ دے گا، اس سے اور اوپر والا 1000 روپیہ دے گا۔ ایسے جیسے جیسے آدمی کی شان اور مرتبہ دنیا کے اعتبار سے ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق کسی کو اپنے در سے دور نہیں کرتا، اس کو دیتا ہے۔ بتاؤ ایک انسان جو معمولی سا ہے جب اپنی شان سے دے سکتا ہے، جو شانوں کی شان والا ہے، جو شہنشاہ ہے، جب وہ دے گا تو کیسے دے گا؟ اس لیے روزہ معمولی چیز نہیں میرے دوستوں۔ یہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ آدمی روزہ رہ کر ڈرتا ہے کہ میں کسی کو گالی نہیں دینا، اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو اس سے سامنے والے سے کہہ دیتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھ سے جھگڑو مت۔ یہ سب کیوں ہے؟ کہ ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرات علماء فرماتے ہیں، ایمان ڈر اور امید کے درمیان والی چیز کا نام ہے۔ اللہ سے کب ڈرنا چاہیے، کب امید لگانا چاہیے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جوان ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے جوانی میں، بڑھاپے میں امید لگانا چاہیے، جوانی میں ڈرنا، خوف پیدا کرنا اپنے اندر۔ اور جو خوف ہوتا ہے یہ خوف ہر چیز سے بچاتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے۔ یہی خوف آدمی کو اطاعت پر کھڑا کرتا ہے، یہی خوف آدمی کو نیکی پر لاتا ہے، یہی خوف آدمی کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہم آزاد ہیں تو کیوں آزاد ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں جیسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، جس کی وجہ سے بندہ آزاد رہتا ہے۔ میں کچھ کر لیا تو مجھے کون پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اس طرح کا خیال اور اس طرح کا تصور ہمارے ذہنوں میں رہ کر ہم نافرمانی کرتے ہیں میرے دوستوں۔ تو جوانی میں خوف، بڑھاپے میں امید کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ صحت کے زمانے میں خوف ہونا چاہیے، بیماری کے زمانے میں امید رکھنی چاہیے، خوشی کے زمانے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن ہم، اللہ معاف فرمائے، ہمارے خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن خوشیوں میں ایک نماز نہیں ہزاروں نمازیں چلی جاتی۔ خوشی میں تو ڈرنا چاہیے۔ شادی کا موقع ہے، خوشی ہے، اب دیکھیں اتنا آزاد ہو جاتے ہیں، اتنا آزاد ہو جاتے ہیں، نہ اللہ، نہ اللہ کے رسول، نہ کوئی اور چیز کہا جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، بہانہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ آزادی کر لو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری خوشی میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم خوشی میں بھی اللہ کو نہیں بھول سکتے، اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ عید سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟
لیکن اللہ نے عید کے دن ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا. 5 نمازیں ہیں ہی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن عید کے دن عید کی نماز واجب تم کو ادا کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے تمہیں خوشی کا موقع دیا، اس خوشی کے موقع پر تم اللہ کا شکرانہ ادا کرو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی میں ہم آزاد ہو گئے. اگر آزاد ہوتے تو اللہ عید کے دن پوری نمازیں معاف کر دیتا. چھٹی تمہاری مسجد کو لاک ڈال لو. نہیں میرے دوستو، ایک اور نماز پڑھنا. تو خوشی میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، غم میں اللہ سے امید باندھے. غم ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے لو لگانا چاہیے. میرا رب ہے، یہ غم اسی کی طرف سے آیا ہے اور یہ غم میرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا. ہر آدمی دنیا کے اندر چاہے جس حالت میں بھی ہو، اس کے ساتھ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور غم بھی ہمیشہ نہیں رہتا. تو امام غزالی نے فرمایا ان تمام چیزوں میں آدمی کو ڈرے تو جن چیزوں میں امید رکھنا ہے ان چیزوں میں امید رکھیں. میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مطلب تو ابھی رب کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوئے، وہ وقت آنے والا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. ایک دن ہے جس دن پورے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے رہیں گے. سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہاں بھی آیت میں یہی کہا گیا کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر زندگی گزاری، دنیا میں گناہ سے بچا، نافرمانی سے بچا، والدین کی نافرمانی سے، بڑوں کی نافرمانی سے، اچھوں کی نافرمانی سے، ان تمام چیزوں سے بچا. اور کیوں بچا؟ اس لیے کہ ایک دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. پھر دوسری بات، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اپنی جتنی خواہشات ہیں، خواہش کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی پر آدمی کو کیا کر دے؟ کھڑا کر دے. اسی لیے جب آدمی خواہش میں لگ جاتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ اللہ کی رضا دیکھتا ہے نہ اللہ کی ناراضگی دیکھتا ہے. بس دیکھتا یہ ہے کہ میں اپنی خواہش کو پوری کر دوں. اب جب خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے تو قرآن میں کہا گیا جو آدمی اپنی خواہش سے بچا رہا، ان 2 چیزوں کے سے اللہ رب العزت کیا دینے والے ہیں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس کا ٹھکانہ جنت. ایک سورہ رحمان میں تو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، جنتان، 2 جنت ہیں. یہ روزہ، یہ رمضان، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے آئی ہیں اور ان تمام چیزوں سے بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اے بندو، ایک دن تم سب کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے. اب اس حاضر ہونے سے پہلے میں تمہیں بار بار رمضان کا مہینہ تمہارے زندگی میں لا کر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ کہیں بھول نہ جانا. اگر بھول گئے تو تمہاری پکڑ سخت ہوگی. اسی بھول کو دور کرنے کے لیے ہماری اپنی عمر میں بار بار رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے دوستو.
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کچھ بھی. کیوں معلوم نہیں کیا؟ اس کی مثال علماء دیتے ہیں، جیسے سرکل ہے جہاں پولیس چوکی رہتی ہے، وہاں جب لال لائٹ ہے، ہری لائٹ ہے اور پیلی لائٹ ہے، کوئی دیہات کا آدمی آیا گاڑی لے کر، اس نے نہ لائٹ دیکھا کچھ دیکھا، سب گاڑیاں لال سگنل پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ لے کر چلا گیا، پولیس والا چھوڑ دے گا اسے؟ پہلے پکڑے گا، پکڑ کر پوچھے گا کیا تجھے سگنل نظر نہیں آیا؟ تو اس وقت میں وہ دیہات والا آدمی کہے گا کہ میں شہر کے قانون نہیں جانتا، سٹی کے قانون نہیں جانتا، اس لیے میں آگے چلا گیا. وہ خاموش رہ جائے گا. کیوں نہیں جانتا؟ تو نے کیوں معلوم نہیں کیا؟ سب سے پہلے اسے سوال ہوگا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن دیا، نبی دے کر بھیجا، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے بتانے والے، جاننے والے سب کچھ موجود تھے. تم نے کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں معلوم کیا؟ یہ سوال ہوگا تو اس وقت میں کتنی بڑی سخت گرفت ہوگی. اس وقت اس سوال کے آنے سے پہلے سمجھ جانا چاہیے میرے دوست. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے گھر والی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا تھا. اس کی گھر والی اس سے روٹھی ہوئی تھی، وہ اس کو منا رہا تھا اچھی باتیں بتا کر، میٹھی باتیں بتا کر، لیکن وہ سخت ناراض تھی، وہ مانتی نہیں رہی تھی، روٹھی ہوئی تھی. یہاں تک کہ اس کی زبان سے، عورت کی زبان سے بادشاہ کے متعلق یہ لفظ نکل گیا کہ تو جہنمی ہے. اتنی سخت ناراض تھی. اب بتاؤ، ایسا لفظ وہ بھی بادشاہ سے کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے. اب بادشاہ کہنے لگا اگر خدا نخواستہ میں جہنمی ہوں تو میں تجھے اپنی زندگی سے آزاد کر دیتا ہوں، تجھ پر طلاق ہے. اب ظاہر بات ہے جہنمی اور جنتی ہونا دنیا میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. اب یہاں ایسی شرط بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ لگا دیا کہ میں جہنمی ہوں تو تو میری زندگی سے آزاد. اب پھر شرط لگانے کے بعد پھر سوچ میں پڑ گیا، اتنی اچھی خدمت کرنے والی، اتنی اچھی لاڈ سے میں اس کو پالتا تھا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، وہ چلی گئی تو پھر دوسری کون آئے گی؟ فکر میں پڑ گیا، کیا میں نے جو شرط لگائی ہے اس عورت پر شرط واقع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پریشان ہو گیا. اب بادشاہوں کے محل میں جو بات ہوتی ہے وہ راز میں نہیں رہتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی. اب پورے علماء کو بلا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اس کا مسئلہ بتاؤ کیا ہے، کیا میری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی، کیا میں جہنمی ہوں؟ سارے علماء بتانے لگے، فتویٰ دینے لگے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لو، آپ کسی اور سے پوچھ لو. سب بھاگنے لگے. اتنے میں غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی یا کسی اور بڑے اللہ والے کو اطلاع ملی، تو آپ دربار میں آئے. دربار میں آ کر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا میں بادشاہ کو راز میں یعنی بند کھوٹری میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان کے متعلق میں فتویٰ دینا چاہتا ہوں. چنانچہ بادشاہ کو بند کھوٹری میں لے گئے. لے جانے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ اے جہاں پناہ، تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام جو اللہ سے ڈر کر کیا ہو تو مجھے سامنے ظاہر کر.
کوئی ایک ایسا کام، کوئی ایک ایسا عمل جس عمل کو تم نے اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف کھا کر کیا ہو، اس کو میرے سامنے ظاہر کر دو۔ تو بادشاہ سوچنے لگا، اچانک اسے یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک کام کیا ہے۔ کیا ہے کہ ایک موقع ایسا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے محل کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے محل کی ایک لڑکی صفائی کر رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی تو میرا دل اس پر فریفتہ ہو گیا اور میری نیت بدل گئی، اور میرا اندر جو نفس ہے وہ نفس یہ ابھارنے لگا کہ میں اس کے ساتھ برائی کروں۔ چنانچہ اس ارادے سے میں نے اپنے کمرے کا جو کنڈی تھی اس کو لگا دیا، لاک کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے احساس کیا کہ بادشاہ کی نیت بدل رہی ہے اور کمرے کی کنڈی لگا دیا ہے، جیسے ہی قریب آیا اور قریب آ کر اپنی نیت کا اظہار کیا تو وہ لڑکی معمولی نہیں تھی، وہ نیک دامن تھی، پاک دامن تھی، بڑی عفیفہ تھی۔ اپنے مالک سے کہنے لگی، یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ جب اللہ کا نام اس نے لیا تو میرے جسم میں کپکپی آ گئی، میرے جسم تھررانے لگا۔ میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو جا، بلکہ میں نے اس کو اپنے محل سے آزاد کر دیا، بہت سا انعام دے گا۔ ایک عمل کیا ہے تو اس وقت میں جس بزرگ کو اور جس عالم دین کو یہ سنا رہا تھا بادشاہ، وہ عالم دین خوشی سے کہنے لگے کہ بادشاہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جنتی کیسے اندازہ کیا آپ نے کہ میں جنتی ہوں؟ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عالم دین کہنے لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس اعتبار سے بادشاہ تو جنتی ہے اور تیری بیوی پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی آزاد۔ تو دوستو، رب کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی عظمت ہمارے اندر پیدا ہونے ہی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آج ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کی خواہشات ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے دور کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں اور شیطان کے قریب کر رہے ہیں، جہنم کے قریب کر رہے ہیں۔ ایک مثال بتا کر امام غزالی کی اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مثال دے کر ایک بہترین بات ارشاد فرمایا، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک شیر بھاگا آ رہا تھا اور یہ دوڑ رہا ہے اور یہ پیچھے شیر آ رہا ہے۔ جاتے جاتے شیر سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چیز آڑ تلاش کرتا ہے، لیکن کوئی آڑ نہیں ملتا، نہ درخت ہے نہ کوئی دیوار ہے، کچھ نہیں نظر آتا، پریشان ہوتا ہے۔ ذرا دور گیا تو ایک کنواں نظر آتا ہے، کنویں کے سامنے قریب جا کر دیکھتا ہے کہ شیر تھوڑے فاصلے پر ہے، میں اگر اس کنویں میں گر جاؤں گا تو شیر مجھے حملہ نہیں کر سکے گا، اپنا پنجہ نہیں میرے اوپر مار سکے گا۔ چنانچہ جب کنویں میں نظر دوڑائی تو کنویں کے اندر دیکھتا کیا ہے، کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے جو پانی میں تیر رہا ہے۔ اب ایک پریشانی پیچھے سے شیر اور دوسری پریشانی کنویں میں اگر گر جاؤں تو یہاں کالا ناگ ہے جو ڈس لے گا، کروں تو کیا کروں؟ اب فوراً نظر دوڑاتا ہے تو کنویں کے اطراف میں دیوار پر کچھ گھاس لگی ہوئی تھی، اٹھی ہوئی تھی، پتے وغیرہ ڈالیاں اٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں کنویں میں گرے نہیں جیسا ان پتوں کو اور ان ڈالیوں کو پکڑ کر لٹکتا رہوں گا، جب شیر آ کر دیکھے گا وہ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا،
تو ایسی صورت میں جب وہ چلا جائے گا تو میں اوپر چڑھ کر کنارہ پار کر لوں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے ڈالی کو ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر نہ اوپر نہ نیچے درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک دو بڑے بڑے چوہے، ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا، دو آ کر اس کی ڈالیوں کو کھا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے، اب میں ایک دو مصیبتوں سے بچ جاؤں تو ایک تیسری مصیبت یہ آ گئی کہ کالا اور سفید چوہا میں یہ گھاس کو کاٹ رہا ہے، اب میرا تو کیا ہے، ختم، میں چلا گیا، میں ہلاک برباد ہو گیا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، کنویں کے بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، اس پر تو مکھیاں تو نہیں ہیں لیکن شہد گر رہا ہے۔ اب اس کو وہ شہد نظر آیا، اپنا ہاتھ، ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ آگے کر کر شہد کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، اس کو چاٹتا ہے۔ چاٹتے ہوئے اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے، اب شہد کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور شہد کو چاٹنے لگتا ہے۔ اب یہاں نیچے کے سانپ کو بھی بھول گیا، شیر کو بھی بھول گیا، چوہوں کے جو کاٹنا ہے اس کو بھی بھول گیا، اب بھول کر صرف شہد کی لذت کو محسوس کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مثال کو دیکھ کر انسان دنیا میں ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاروں طرف سے موت گھری ہوئی ہے، کب آئے گی پتہ نہیں چلتا۔ یہ شیر جو پیچھے پیچھے ہے یہ موت کی شکل ہے، جو نیچے کالا ناگ سانپ ہے، جب قبر میں ہم چلے جائیں گے تو وہ ناگ جو ہمارا کیا کرے گا، استقبال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کی بدولت ہم ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کر، جو کالا اور سفید چوہا ہے، یہ دن اور رات کی مثال ہے کہ دن اور رات ہماری زندگی کو کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ ہم جوان ہیں تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بچے ہیں تو جوانی کی طرف جا رہے ہیں، بوڑھا ہے تو آدمی قبر کی طرف جا رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آدمی دنیا کی لذت میں لگا ہوا ہے، اس کی مٹھاس میں، اس کی زینت کو اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے، اور سمجھا ہوا ہے اب میرے پاس بس اس لذت کو میں حاصل کر لیا تو ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ یاد رکھو میرے دوستو، دنیا کی لذت دنیا تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی کو بتانے کے لیے، یہی خوف دلانے کے لیے، یہی ڈر پیدا کرنے کے لیے، یہ احساس بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیے ہیں اور روزے عطا کیے ہیں، تاکہ سب کے سب ان اعمال کو کر کے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھو۔ سب جو بھی وہاں گئے ہیں کوئی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اس کو بیدار کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ نہیں ہوئے جلد سے جلد سنتیں ادا کر لیں۔